Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. ولوطا اذ قال لقومه، اور یاد کرو لوط کو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ کیا تم بے حیائی کرتے ہو حالانکہ تم سمجھ بوجھ رکھتے ہو؟ کیا تم مردوں سے شہوت پوری کرتے ہو عورتوں کو چھوڑ کر؟ بلکہ تم پرلے درجے کے نادان لوگ ہو۔ تو ان کی قوم کا جواب صرف یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ لوط کے گھر والوں کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ تو بہت صاف ستھرے لوگ ہیں۔ تو ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو نجات دی سوائے ان کی بیوی کے، ہم نے اسے پیچھے رہ جانے والوں میں بنا دیا، اور ان پر ایک بارش کی تو جن کو ڈرایا گیا تھا ان کے اوپر کی بارش بہت بری تھی۔ گزشتہ آیات میں حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود کا ذکر تھا کہ صالح علیہ السلام نے ان کو اللہ کی طرف بلایا تو وہ جھگڑنے لگے اور انہوں نے عذاب کا مطالبہ کیا، توبہ نہیں کی، نیکیاں نہیں کی کہ ان پر رحم کیا جائے، بدشگونی کی صالح علیہ السلام کے ساتھ اور ان کے ماننے والوں کے ساتھ۔ اور پھر قوم میں 9 لوگ نہایت بدبخت تھے جو اتفاق سے وہ سردار بھی تھے، انہوں نے فساد برپا کر رکھا تھا، بجائے اصلاح کے وہ لوگوں میں فساد کیا کرتے تھے اور لوگوں کو برائیوں پر بھڑکایا کرتے تھے۔ انہوں نے قسم کھائی کہ صالح علیہ السلام ان کے گھر والوں پر رات میں حملہ کر کے ان کو ہلاک کر دیں گے، اور پھر جب پوچھا جائے گا کہ کس نے کیا تو ہم انکار کر دیں گے اور کہیں گے کہ ہمیں اس کا کوئی علم نہیں ہے۔ تو انہوں نے صالح علیہ السلام کو مارنے کے لیے ایک چال چلی، تو اللہ رب العزت نے بھی ان کے خلاف ایک تدبیر اختیار کی اور اس کا ان کو پتہ نہیں تھا، اور تدبیر یہ تھی کہ اللہ رب العزت نے ان کا مکر انہی پر لوٹا دیا اور ان سب کو ہلاک و برباد کر دیا، اور وہ اپنے گھروں میں کھجور کے درختوں کے مانند پڑے ہوئے تھے۔ یہ نشانی ہے جاننے والوں کے لیے۔ اب یہاں سے حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہ مختصر طور پر انبیاء علیہ السلام کا قصہ بیان کر کے یہ بتانا مقصود ہے کہ قوم کے اندر کیسی کیسی برائیاں پیدا ہوتی ہیں، اور قوم میں کیسے کیسے پرلے درجے کے احمق اور نادان لوگ بھی موجود ہوتے ہیں جو نیک لوگوں کو پریشان کرتے ہیں، جیسا کہ انبیاء علیہ السلام کو انہوں نے پریشان کیا۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر یہاں پر کیا کہ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے قوم کو خطاب کر کے کہا کہ تم بے حیائی کیوں کرتے ہو؟ یہ بے حیائی کا کام تم کس لیے کرتے ہو حالانکہ تم لوگ سمجھ بوجھ بھی رکھتے ہو؟ یہ بے حیائی اور لواطت جو مردوں سے وہ اپنی خواہش پوری کرتے تھے اور جو ان کی بیویاں تھیں
اپنی بیویوں کے پاس وہ جاتے نہیں تھے۔ تو اللہ رب العزت نے اس بے حیائی کا ذکر یہاں پر کیا کہ یہ قوم ایسی قوم تھی کہ اس سے پہلے کسی نے بھی یہ بے حیائی کا کام نہیں کیا تھا، اسی قوم نے اس بے حیائی کا کام شروع کیا۔ تو گویا کہ ایک طرف سے یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ اس وقت کی پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی انسان آباد تھے ان میں صرف یہی ایک قوم تھی جو اس بے حیائی کے کام میں مبتلا تھی۔ دوسرے یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ پوری کائنات میں یہ وہ قوم ہے جس نے اس بے حیائی کو شروع کیا، اور آج بھی یہ بے حیائی پائی جاتی ہے۔ جس معاشرے میں یہ بے حیائی پیدا ہوگی اللہ رب العزت اسے برباد کر دے گا، جیسے کہ ان لوگوں کو برباد کیا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے ان سب کو تباہ و برباد کیا، کیونکہ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو خطاب کیا اور خطاب کر کے ان کو کہا بھی اور ان کی برائیاں ان کو یاد بھی دلائی کہ یہ تم جو کام کرتے ہو یہ پرلے درجے کی برائی ہے، نہایت خبیث قسم کی برائی ہے، اللہ رب العزت کے غضب کو دعوت دینے والی برائی ہے، اس سے تم توبہ کر لو۔ لیکن قوم نے توبہ کرنے کے بجائے یہ آپس میں سب نے مشورہ کر کے یہ ٹھان لیا کہ حضرت صالح علیہ السلام کو، ان کے ماننے والوں کو، ان کے گھر والوں کو بستی سے نکال دیں، اور ایک طعنہ مارا، ان کو اپنی بستی سے نکالو، یہ بہت پاک باز لوگ ہیں، ہمیں ان کی پاکی نہیں چاہیے، ہم لوگ جس حال میں رہ رہے ہیں بس وہی کافی ہے اور ہم اس میں خوش ہیں، مگن ہیں، ہمیں ان کی پاک بازی اور ان کی طہارت اور ان کے یہ تمام قسم کے جو ہم لوگ کام کرتے ہیں اس سے ان کی پرہیزگاری ہمیں پسند نہیں ہے، ان کو ہٹاؤ یہاں سے، چلتا کرو۔ جب یہ ہماری چیز ہم کو نہیں کرنے دیتے ہیں اور یہ برداشت نہیں کر سکتے ہیں تو ان کا رہنا بھی ہمارے یہاں برداشت نہیں ہے۔ لہذا ان لوگوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو نکالنے کا پورا پلان بنا لیا۔ تو اللہ رب العزت نے کہا کہ یہ وہ قوم تھی جو بے حیا تھی، اور صالح علیہ السلام نے ان کی برائی کو یاد دلاتے ہوئے ایک بہت بڑی بات کہی، بل انتم قوم تجہلون۔ اس میں بہت سی باتیں پوشیدہ ہیں۔ ایک تو یہ کہ تم اتنے احمق اور اتنے پرلے درجے کے بیوقوف ہو کہ عقل و شعور رکھتے ہوئے بھی کہ اللہ رب العزت نے تمہارے لیے پاک بیویاں بنائی ہیں جو مردوں کے لیے اللہ رب العزت نے بنائی ہیں کہ انسان ان سے شادی کر کے اور ان سے اپنی خواہشات پوری کرے اور نسل انسانی کے بقا کی وہ ضمانت لے، وہ اس کا ذریعہ بن جائے۔ تو بجائے اس کے کہ وہ اپنی بیویوں کے پاس جاتے، انہوں نے ایک دوسرا ناجائز طریقہ اختیار کیا کہ مردوں سے خواہشات پوری کرنے لگے۔ آج کی مغربی قوم اتنی بے حیا ہو چکی ہے کہ انہوں نے تو اس سے بھی آگے کی باتیں کر ڈالی کہ مردوں کو مردوں سے تو ملایا ہی، عورتوں کو عورتوں سے ملا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سختی سے منع کیا ہے کہ ایک بستر میں، ایک چادر میں دو مرد نہ لیٹیں، ایک چادر میں دو عورتیں آپس میں نہ لیٹیں، یہاں تک کہ ایک دوسرے کا سطر بھی دیکھنے سے منع کیا۔ یہ بھی نہیں کہ کیا بتائیں کہ عورت اگر ایک ساتھ رہ رہی ہے تو وہ ایک دوسرے کا سطر دیکھ سکتی ہے، نہیں، ان کو سطر تک دیکھنے سے منع کیا ہے، چاہے جائے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے اپنی خواہش پوری کریں۔ لیکن اس بے حیا قوم نے پوری دنیا میں نیٹ کے ذریعے یہ عام کر دیا ہے کہ لوگ گھروں میں بے حیائی دیکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ بے حیائی کر بھی جاتے ہیں۔ کوئی شخص یہ اگر سوچے کہ ہم اگر کسی مرد کے ساتھ، کسی بچے کے ساتھ برائی کر رہے ہیں تبھی یہ برائی ہے، ہم اگر اپنی بیوی کے ساتھ ایسا سلوک کر رہے ہیں تو وہ برائی نہیں ہے، تو وہ بھی سمجھ لیں کہ اللہ رب العزت نے مردوں کے لیے عورتوں کا ایک خاص حصہ ہے جس سے بچوں کی پیدائش ہوتی ہے، جو نسل کے جاری رہنے کا ایک راستہ ہے، بس وہی جائز کیا ہے۔ اگر کوئی انسان اپنی بیوی کے ساتھ بھی دوسرا طریقہ اختیار کرتا ہے تو حقیقت میں وہ بھی لوطی ہوتا ہے، وہ بھی بے حیائی کا کام کرنے والا ہوتا ہے۔
تو بیویوں سے بھی جائز نہیں ہے۔ حدیث شریف میں بھی ممانعت ہے، قرآن میں بھی اس کا گویا کہ ذکر ہے۔ تو یہاں پر یہی بتایا مقصود ہے کہ چاہے وہ انسان کسی عام انسان کے ساتھ ہو یا کسی عورت کے ساتھ ہو یا اپنی بیوی کے ساتھ ہو، کسی کے ساتھ بھی ہو، اگر انسان بے حیائی کا ارتکاب کرتا ہے تو حقیقت میں وہ اس سزا کا مستحق ہوتا ہے جو اللہ رب العزت نے قوم لوط پر نازل کیا۔ ان کے اوپر پتھروں کی بارش ہوئی تھی۔ 14ویں پارے میں اس کا ذکر آتا ہے کہ ان کے اوپر جو ہے پتھروں کی بارش ہوئی تھی اور اللہ رب العزت نے ان سب کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ تو اگر آج ہم جو ایک قانون بناتے چلے جا رہے ہیں، پتہ نہیں ہندوستان میں وہ قانون پاس ہو گیا یا ابھی لٹکا ہوا ہے، اور دیگر مغربی ممالک میں تو پاس ہو گیا ہے کہ مرد مرد سے شادی کر سکتا ہے اور عورت عورت سے شادی کر سکتی ہے۔ اگر وہ کرنا چاہیں تو ان کو کوئی روک نہیں سکتا ہے، آپس میں وہ میاں بیوی بن سکتے ہیں۔ تو یہ نہایت احمقانہ کام اور گھٹیا کام ہے۔ اللہ رب العزت نے اسے پسند نہیں کیا ہے، کیونکہ اس نے انسان کو پیدا کیا ہے، انسان کی فطرت اس نے بنائی ہے۔ جب اس کے اندر اس نے خواہشات رکھی ہے تو خواہشات کی تکمیل کا سبب اور ذریعہ بھی اس نے پیدا کیا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے انسان کی تسکین کے لیے، اس کے سکون اور راحت کے لیے گھر کے اندر اللہ رب العزت نے ان کی بیویوں کو ان کے لیے بنا دیا۔ قرآن میں اس کا ذکر کیا ہے؟ جب نکاح کا موقع آتا ہے اور جب خطبہ پڑھا جاتا ہے تو سب سے پہلی آیت میں یہی کہا جاتا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منھا زوجہا وبث منھما رجالا کثیرا ونساء، کہ اے لوگو، ہم نے تم کو ایک نفس سے، ایک جان سے پیدا کیا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے، وخلق منھا زوجہا، اور آدم علیہ السلام کی جان سے جو ان کی روح تھی کہہ لیجئے، ان کے جسم سے اللہ رب العزت نے ان کی بیوی بنائی۔ پھر اس کے بعد پوری دنیا میں نسل انسانی اللہ رب العزت نے قائم کر دی اور مرد عورت چاروں طرف وہ پھیل گئے۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، پھر پھیلا دی پوری دنیا میں۔ آج انسانوں کی کھوپڑیاں جو نظر آ رہی ہے، یہ جو یہ کہہ لیجیے کہ انسانی سمندر نظر آ رہا ہے، یہ اسی پاک ذریعے کی برکت ہے جو اللہ رب العزت نے پوری نسل انسانی کے لیے اور پورے انسانی معاشرے کے لیے جائز کر رکھا ہے۔ شریعت نے اجازت دی ہے کہ اگر آپ کی خواہش ایک سے نہیں پوری ہو سکتی ہے، آپ 2 کیجئے شادی، آپ 3 کیجئے شادی، آپ 4 کیجئے شادی، لیکن بے حیائی کا کام نہ کیجئے، بلکہ اللہ رب العزت نے جو تمہارے لیے جائز کیا ہے اس کام کو آپ اختیار کیجئے۔ تو ان لوگوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو نکال دیا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو نجات دی سوائے ان کی بیوی کے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی فی نفسی بدکار نہیں تھی۔ اب چاہے اس وجہ سے کہ وہ معزز خاندان سے تعلق رکھتی تھی، ایک اعلیٰ حسب و نسب سے تعلق رکھتی تھی، یا اس وجہ سے کہ حضرت لوط علیہ السلام جو قوم کے نبی تھے ان کی ایک عزت تھی، اس عزت کا خیال رکھتے ہوئے وہ برائی میں مبتلا نہیں تھی۔ بہرحال کچھ بھی ہو، فی نفسی وہ بدکار نہیں تھی، لیکن ہاں اپنے قوم کے اندر جو بدکاری تھی اس کو وہ برا نہیں سمجھتی تھی، بلکہ ان کو ترغیب دلاتی تھی، ان کے کام کو پسند کرتی تھی۔ یہاں تک کہ جب حضرت لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے عذاب کے لیے آئے اور وہ نوجوان خوبصورت مردوں کی شکل میں آئے، تو حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے اپنے قوم کو جا کر بتایا کہ ہمارے یہاں نہایت خوبصورت 2 مہمان آئے ہوئے ہیں اور گویا کہ تمہارا شکار آیا ہوا ہے، اور جاؤ تم ان سے نمٹ لو۔ پوری قوم آ گئی، لاؤ اپنے مہمان کو ہمارے سامنے نکالو، ہم نے تم کو منع کیا تھا کہ تم پوری دنیا کا ٹھیکہ مت لو۔ حالانکہ لوط علیہ السلام نے ان سے کہا بھی، ان ہؤلاء ضیفی فلا تفضحون، یہ میرے مہمان ہیں، مجھے ان کے بارے میں رسوا مت کرو۔ تو قوم نے کیا جواب دیا؟ اولم ننهک عن العالمین، ہم نے تم کو روکا نہیں تھا کہ سارے جہان کا ٹھیکہ مت لو، لیکن تم نہیں مانے، تو تمہارے یہاں مہمان آ گئے تو ہم سے اس سے کوئی واسطہ نہیں، اپنے مہمانوں کو ہمیں نکال کر دو، ہم ان کے ساتھ جو چاہیں گے وہ سلوک کریں گے۔
گویا کہ ان کے ساتھ بھی وہ برائی کرنا چاہتے ہیں۔ لوط علیہ السلام بڑے پشیمان ہوئے، بڑے شرمندہ ہوئے، اور بڑی لجاجت سے ان سے کہا، لیکن ان کی سمجھ میں نہیں آیا۔ تب پیچھے سے ان نوجوانوں نے کہا آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، یہ ہم کو چھونا تو دور کی بات، یہ ہم تک پہنچ بھی نہیں سکتے، ہم ان کے اوپر عذاب لے کر مسلط ہوئے ہیں، اور ہم فرشتے ہیں، ہم فرشتے ہیں جو انسانی شکل میں آئے ہیں، اور ہم ان کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ اللہ رب العزت کا یہ حکم ہے، چنانچہ وہ پوری کی پوری قوم تباہ و برباد کر دی گئی۔ اللہ رب العزت ایسی بے حیائی سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور اپنے دامن عفو میں ہم سب کو جگہ نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت۔